بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت دی گئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور کے پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس منفرد ویڈیو میں آپ کو دیے جائیں گے، لہٰذا آپ سب سے اس بات کی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ محترم ناظرین اکرام، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے میں آباد تھے۔ وہ سمندر کے کنارے میں رہا کرتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ جب یہ قوم بہت ہی زیادہ خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، ہر طرف ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے میں رہا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی، جس کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی والے دن گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ سنیچر والے دن یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا۔ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس قوم کو ہزاروں نعمتیں عطا کر رکھی تھیں، اسی رب کی طرف سے اس قوم کی طرف آزمائش کی گھڑی آ پہنچی، لیکن اس قوم کے کچھ لوگ اس آزمائش سے نہ گزر پائے، اور پھر یہی وہ وقت تھا کہ جہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کو منع فرمایا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری کی ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی تو وہ دن تھا کہ جب مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے آ جاتی تھی، اور باقی کے تمام دن مچھلیاں نہ آنے کے برابر آیا کرتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکم سن کر یہ قوم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بس کچھ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم سے منہ پھیرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہونے لگے، بس وہ لوگ نہ جانتے تھے کہ یہ گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی گھڑی ہے۔ بس وہ لوگ دل ہی دل میں اس کے متعلق تدبیریں بنانے لگے اور اپنے رب اور رب کے حکم سے دور ہونے لگے۔ جب شیطان نے ان کے کمزور ایمان کو دیکھا تو یہاں پر قدم جمانے شروع کر دیے، اور پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے اوز بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے اوز میں آ کر گر جائیں گی۔ اس طرح سے ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے تو وہ واپس نہ جا پائیں گی، پھر ہفتے والے دن ان کو نہ پکڑا جائے۔ اور شیطان نے اس قوم کو ورگلا دیا اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس طرح سے ہم اپنے شکار کو پکڑ لیں گے اور ہفتے کی بجائے اتوار کے دن اس کو بیچ لیا کریں گے۔ ایسا کرنے سے مچھلیاں ہمارے ہاتھ آ جائیں گی اور وہ پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ تدبیر بہت اچھی لگی اور وہ اس چال بازی پر راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ ہیلا بازی کرنا شروع کر دی کہ سمندر سے چھوٹی نالیاں بنا دی اور پھر بڑے بڑے ہوز میں لگا دی گئی۔ اس طرح سے وافر مقدار میں مچھلیاں ہوز میں آ جاتی اور اس قوم کے بدبخت لوگوں کو یہ ہیلا بہت زیادہ پسند کیا گیا،
لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں جب سمندر سے آ کر اوز میں آ جائیں گی تو وہ مچھلیاں قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کو شکار ہی ہو گیا، اور اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر حرام قرار دیا تھا۔ بس اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے دور رہے، اور کچھ لوگ اس کے دل سے برا جان کر چھپ رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، لیکن وہ دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ جو ان منع کرنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ایک ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ سرکش اور نافرمان تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطانی ہیلے کے پاس نہ آئے اور ہفتے والے دن شکار کرتے رہے۔ پھر وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، چنانچہ ان لوگوں نے اپنی اور نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، بس اس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہا کرتے تھے تو دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہرحال سمجھایا لیکن یہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر اپنی لعنت فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن وہ خطا کار اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اپنے اس خطا کار لوگوں سے بہت زیادہ ناراض تھے، انہوں نے کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں انہیں ڈرایا تاکہ یہ نافرمانی نہ کرے۔ جب یہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی گھروں سے باہر نہ نکلا تو لوگ ان کا حال جاننے کے لیے دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب لوگ بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کر دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا اور ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں کی طرح روتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم وہ ہو جنہوں نے ہفتے کو کی سرکشی اور تم کو ہم نے فرمایا کہ ہو جاؤ تم بندر اور دھتکارے ہوئے۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کہ ان نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا، یہ وہ 3 دن تک زندہ رہے۔ یہ 12,000 لوگ 3 دن زندہ رہنے کے دوران نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، لہٰذا وہ 12,000 نافرمان لوگ بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے، اور 3 دن بعد وہ سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس برے کام پر چپ رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر اس نسل کا بھی ہے یا آج کے بندر اسی نسل سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو یا پھر ان کی شکلوں کو خراب کرتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جو اس قوم پر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں تک عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 نافرمانوں پر عذاب نازل کیا تو وہ 3 دن تک نہ زندہ رہے اور 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل آج کے بندروں کی نسل سے نہیں ہے۔ آج کے دور کے بندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں۔